شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہی ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تاریخی اعتبار سے لفظ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل یا اسرائیلی کہا جاتا ہے۔ جدید ریاست اسرائیل کے شہریوں کو بھی اسرائیلی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق خداوند نے ارض اسرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی وجہ سے اسے ارض موعودہ کہا جاتا ہے۔ ارض اسرائیل ایک تاریخی اصطلاح ہے اور تصور ہے۔ اس سے مراد اسرائیلیوں کا وطن۔ تناقہ میں ارض اسرائیل کے حدود کے حوالے سے متعدد بیانات ملتے ہیں، تاہم ان کے مطابق ارض اسرائیل مصر کے دریا سے دریائے فرات تک کے علاقے پر محیط ہے۔ گویا اس میں موجودہ دور کی ریاست اسرائیل، غربی کنارہ، غزہ کی پٹی، شام اور لبنان شامل ہیں۔ ان علاقوں کے علاوہ جزیرہ نما سینا کو بھی ارض اسرائیل میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہودی مقدس صحائف کے مطابق دریائے اردن کی مشرقی جانب واقع علاقہ بھی، جس میں بیشتر اردن شامل ہے، ارض اسرائیل کا حصہ ہے۔ ارض موعودہ یعنی پرومس لینڈ سے وہ علاقہ مراد لیا جاتا ہے جس کا وعدہ کتاب پیدائش میں خداوند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا۔ یہودی مقدس صحائف میں کہا گیا ہے کہ ارض اسرائیل کو زمانہ آخر میں یہودیوں کے 12 قبیلوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ وہ علاقہ ہوگا جس کی مشرقی سرحد پر دریائے اردن ہے اور مغربی سرحد پر مصر کی ندی۔ یوں ان سرحدوں میں جدید ریاست اسرائیل، مقبوضہ علاقے، جدید مصر کا کچھ حصہ، جنوبی لبنان اور شام کا جنوب مغربی سرہ بھی آ جاتا ہے۔ یہودی دنیا کے مختلف حصوں میں آباد تھے۔ سب سے پہلے 1881 عیسوی میں عیسائیوں کے مذہبی تشدد سے بچنے کے لیے ان علاقوں میں پناہ گزین ہوئے، جنہیں آج اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی اس نقل مکانی کو عبرانی میں ایلیا کہا جاتا ہے۔ ایک اسٹریائی یہودی تھیوڈور ہرزل نے صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس نے 1869 عیسوی میں یہودی ریاست کے عنوان سے کتاب شائع کی، جس میں ایک قومی یہودی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس تحریک کے نتیجے میں 1904 سے 1914 کے دوران ایلیا کی دوسری لہر امڑ آئی اور تقریباً 40,000 یہودی ان علاقوں میں جا بسے۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جے بلفور نے بلفور ڈکلیریشن پیش کیا، جس میں یہودی عوام کے لیے فلسطین میں ایک الگ قومی وطن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 1920 میں فلسطین کو لیگ آف نیشنز کا برطانیہ کا زیر انتظام انتداب بنا دیا گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد 1919 تا 1923 اور 1924 تا 1929 میں ایلیا کی تیسری اور چوتھی لہر امڑی۔ اس دوران مقامی آبادی یہودیوں کے درمیان تصادم بھی ہوئے۔ 1933 میں نازیزم کے ابھار کے نتیجے میں ایلیا کی پانچویں لہر امڑی۔ 1922 میں علاقے کی آبادی میں یہودیوں کا تناسب صرف 11% تھا، جو 1940 تک بڑھ کر 30% ہو گیا۔ اس وقت تک علاقے کی 28% اراضی صہیونی تنظیموں اور یہودیوں کے انفرادی ملکیت میں آ چکی تھیں۔ ہولوکاسٹ کے نتیجے میں یورپ کے مختلف حصوں میں آباد یہودی فلسطین میں آ بسے۔ دوسری عالمی جنگ کے اختتام تک فلسطین میں آباد ہونے والے یہودیوں کی تعداد 6 لاکھ ہو چکی تھی۔ 1939 میں برطانیہ نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا اور فلسطین میں یہودیوں کی آمد کو محدود کر دیا۔ اس سے قبل 1936 تا 1939 کے دوران عربوں نے اس مسئلے پر شدید رد عمل ظاہر کیا تھا۔ یہودیوں نے 1939 کے وائٹ پیپر کو 1917 کے اعلان بلفور کی خلاف ورزی قرار دیا۔ جب مقامی عربوں اور باہر سے آ کر آباد ہونے والے یہودیوں میں کشیدگی بڑھی اور انگریزوں کی حمایت میں قدرے کمی آئی تو یہودیوں نے ہگانہ کے نام سے دفاعی گروپ بنا لیا۔ بعد ازاں ہگانہ کے چند اراکین نے عسکری گروپ ارگن بنا لیا۔ اس کے بعد اور اہم اسٹرن نے ارگن سے الگ ہو کر ایک زیادہ انتہا پسند گروپ لیہی بنا لیا، جسے عرف عام میں اسٹرن گینگ کہا جاتا تھا۔ 1948 کی عرب اسرائیلی جنگ چھڑنے میں ان گروپوں کا بڑا اہم کردار تھا۔ اس کے علاوہ یورپ سے یہودیوں کے نقل مکانی، اسرائیلی دفاعی افواج کی تشکیل، فلسطین سے برطانیہ کے انخلاء اور اسرائیل کی بہت سی موجودہ سیاسی پارٹیوں کے قیام میں بھی ان زیر زمین یہودی گروپوں نے اساسی کردار ادا کیا۔ بڑھتے ہوئے تشدد اور یہودیوں اور عربوں میں مفاہمت کروانے میں ناکام ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے 1947 میں فلسطینی انتداب سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1947 کو UN پارٹیشن پلان منظور کیا، جس کے تحت علاقے کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی گئی۔ یہودیوں کا 55% جبکہ عربوں کو 45% علاقہ دینا منظور کیا گیا۔ اس منصوبے کے مطابق یروشلم کو بین الاقوامی علاقہ قرار دیا گیا، جس کا انتظام اقوام متحدہ کے پاس ہوتا۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے تقسیم کے منصوبے کی منظوری کے فوری بعد ڈیوڈ بن گوریان نے اسے تسلیم کر لیا، جبکہ عرب لیگ نے اسے مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو جاری کیا جانے والا ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلامیہ اس امر کا باقاعدہ اعلان تھا کہ فلسطین کے برطانوی انتداب میں ایک نئی یہودی ریاست قائم کر دی گئی ہے۔ یہ اعلامیہ برطانوی انتداب کے خاتمے سے ایک دن پہلے تل ابیب میں واقع تل ابیب میوزیم آف آرٹ میں وعد الیومی یہودی قومی کونسل کے اجلاس میں پڑھ کر سنایا اور منظور کیا گیا۔ 12 مئی 1948 کو یہودی قومی انتظامیہ کا اجلاس ہوا، جس میں غور کیا گیا کہ امن معاہدے کی امریکی تجویز قبول کی جائے یا نئی ریاست کے قیام کا اعلان کیا جائے۔
کونسل کے 10 میں 6 اراکین نے نئی ریاست کے قیام کا حق میں ووٹ دیا۔ اس اعلان کے چند منٹوں کے بعد ہی نئی ریاست اور نئی حکومت کو امریکہ نے تسلیم کر لیا۔ 3 دن بعد سوویت یونین کے صدر اسٹالن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جبکہ عرب ریاستوں اور فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی۔ فلسطینی انتداب کی مدت ختم ہونے سے ایک دن پہلے یعنی 14 مئی 1948 کو ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد مصر، شام، اردن، لبنان اور عراق سے اسرائیل کی جنگ شروع ہو گئی۔ عرب اسرائیل جنگوں کے بارے میں اور فلسطین اسرائیل تنازع کے بارے میں اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر کسی دوسرے موضوع سے متعلق جاننے کی جستجو رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ آپ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔